بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج سورۃ الفاتحہ کو ہی چند قاریوں کی آواز میں سنتے ہیں. کھولیے قرآن پاک اپنے. سورۃ الفاتحہ کے اوپر انگلی یا قلم دونوں میں سے کوئی ایک. باوضو ہے تو انگلی رکھ لیجئے، باوضو نہیں تو قلم رکھ لیجئے. اور ٹیکسٹ کیا محسوس ہوا آپ کو؟ کوئی چیز محسوس ہوئی ہے؟ اندر سے کچھ تار ہلے ہیں. پہلی چیز آپ کو سکھائی تھی کہ سیکھنے کے لیے پہلی چیز ارادہ اور دوسری چیز خاموشی اور توجہ. ابھی صرف سننا ہے، آپ کو بولنا نہیں ہے. سیکھنے والے پہلے صرف سنتے رہتے. جیسے ایک بچہ ہے نا، اللہ تعالیٰ سال 2 تک بولنا ہی نہیں سکھاتے، کہتے ہیں صرف سنو 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 سنو. 6 مہینے تک تو بےچارا زیادہ زیادہ ادھر ادھر کرتا رہتا ہے، بول نہیں سکتا. اب ایک دوسری قرات سنیں گے، ٹھیک ہے؟ خاموشی اور توجہ. اپنے پاس لکھیے. انگلی الفاظ پر، کان آواز پر، نگاہ قرآن پر. اور اب ادھر ادھر نہیں دیکھنا، نہ مجھے دیکھنا، نہ کسی دوست کو، نہ کسی اور کو. اپنے قرآن پر دیکھنا ہے آپ کو. انگلی الفاظ پر، کان آواز پر، نگاہ قرآن پر. سنی. میرے خیال ہے ایک لفظ اور لکھ لیجئے، اور مکمل خاموشی. کیونکہ ابھی بھی مجھے آواز آ رہی تھی. مجھے معلوم ہے کہ جب اللہ کا کلام خوبصورتی سے پڑھا جاتا ہے تو انسان پھر اپنے جذبات کا اظہار کیے بغیر رہ نہیں سکتا. اور ہمارے جذبات آنکھوں کے راستے سے نہیں، خشوع سے نہیں، عموماً زبان سے ہی ادا ہوتے ہیں. ہمارے جذبات کا اظہار عموماً زبانی ہوتا ہے، اس لیے ہم ساتھ ہی بول پڑتے ہیں. خاموش رہنا سیکھیے. اور اب پھر سنیے. انگلی الفاظ پر، کان آواز پر، نگاہ قرآن پر، بغیر آواز کے، بغیر بولے، خاموشی کے ساتھ سنیے. ایک اور چیز کا اضافہ کر لیجئے. دھیان معنی پر. دھیان کس کو کہتے ہیں؟ توجہ معنوں پر. انگلی الفاظ پر، کان آواز پر، نگاہ قرآن پر، بغیر بولے، دھیان معانی پر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب ایک اور چیز کا بھی اضافہ کر لیجئے. اس بار سنتے وقت ہلنا نہیں، ساکت، جسم پر بھی کنٹرول. ٹھیک ہے؟ اس سے آپ کی توجہ میں مزید اضافہ ہوگا. انگلی الفاظ پر، کان آواز پر، نگاہ قرآن پر، بغیر بولے، خاموشی کے ساتھ، دھیان معنی پر، اور جسمانی طور پر ساکت. سانس لے لیجئے. مجھے معلوم ہے کہ ہم لوگوں کو اتنا ہلنے کی عادت ہوتی ہے نا کہ اگر ہم کسی وقت یہ پریکٹس کریں کہ اب ہم نے ہلنا نہیں تو ایسا لگتا سانس بھی نہیں آ رہا، کیونکہ ہم ہر کام ہل ہل کے کرتے ہیں نا. اور عموماً قرآن پڑھنے اور سننے والے تو زیادہ ہی ہلتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ جو قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ یا سن رہے ہوتے ہیں تو وہ انکانشیسلی ہلے جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس علم کیسی ہوتی تھی معلوم ہے آپ کو؟ صحابہ کرام اتنے غور سے چیزوں کو سنتے تھے کہ بعض اوقات پرندے آ کے سر پہ بیٹھ جاتے تھے، اتنے سٹل ہوتے تھے. اب ایسا ہے کہ باقی سب چیزوں سے ریلیکس کر دیتی ہوں، اب ٹیکسٹ بھی نہیں دیکھنی، کچھ نہیں کرنا، صرف سننے پر پوری انرجی سننے پر اب رکھیے. عبداللہ بسفر کی اس وقت آپ کو سنوائیں گے انشاءاللہ. عبداللہ بسفر جو ہیں یہ سائنس اسٹوڈنٹ تھے. 1 سال حرم میں گئے اور قرآن نے کچھ عجب طریقے سے دل پہ اثر کیا. ساتھ اپنا وہ بھی پڑھتے رہے اور ساتھ قرآن سیکھنے کے لیے
مختلف جگہوں پہ جاتے رہے کہ میں صحیح طور پر سیکھ سکوں. بالآخر ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا استاد دیا جس کے ساتھ یہ تقریباً دن رات 4 سال رہے. اگر استاد جاتے تھے ہسپتال تو ساتھ لے جاتے ان کو، لیکن چھٹی نہیں ہونے دی اور مسلسل سیکھتے رہے. جب یہ قرآن سیکھ رہے تھے تو اس وقت ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنی جو محنت کر رہے ہیں کیا کریں گے آپ اتنا سیکھ کر؟ تو ان کا پڑھاؤں گا، اوروں کو سکھاؤں گا. قرآن پڑھاؤ گے؟ اچھا کیسے؟ کہا میرا ٹارگٹ یہ ہے کہ 1 ملین لوگوں کو حافظ بناؤں. میں اپنی زندگی میں 1 ملین لوگوں کو حافظ بنانا چاہتا ہوں. شوق ہے نا، آپ جو مرضی شوق پال لیں اپنے اندر، جو مرضی اپنی کوئی ٹارگٹ رکھ لیں، تمنا امید رکھ لیں. ہم میں سے تو کم ہی کوئی سوچ، کوئی ٹارگٹ تو ہمارا ہوتا نہیں، ویسے بس جو اللہ کرا دے کر لیں گے. دین کی خدمت کا بہت شوق ہے ہم کو، امت کی خدمت بھی کرنا چاہتے ہیں، ہر اس طرح کے بہت سے کام سوچتے رہتے ہیں. لیکن بھئی کیا کرو گے، کون سا کام کرو گے، وہ نہیں پتا ہوتا. کتنا کریں گے، کیا کریں گے، ہم کیا چاہتے ہیں کہ کیا کریں گے. یہ ہم ضرور بتا سکتے ہیں، آج ہم یہ کھائیں گے، آج ہم یہ کپڑا خریدیں گے، یہ پہنیں گے، یہ بنائیں گے، ویسا گھر بنائیں گے. لیکن آخرت کے معاملے میں ذرا کم ہی سوچتے ہیں. اینی ہاؤ الحمدللہ اس وقت جس طرح یہ تجویز سکھا رہے ہیں اور جس طرح یہ اب انہوں نے ایک انٹرنیشنل اپنا ادارہ قائم کیا ہوا ہے جس میں صرف یہ سعودی عرب میں نہیں، سعودی عرب میں بھی بہت جگہوں پر بستی بستی جگہ 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 انہوں نے مدارس بنائے ہیں، لوگوں کو سکھایا، بھیجا ہے، کیا ہے. اور پھر دنیا کے ہر ملک کو وزٹ کر رہے ہیں، افریقہ کو، امریکہ کو، یورپ کو، ہر جگہ جاتے ہیں. وہاں حفظ کرنے والے، کرانے والے لوگ جو ہیں ان کو دیکھتے ہیں. تو وہ ان کا اپنا شوق ہے جس کے لیے وہ ہر طرح کی کوششیں کر رہے ہیں. بہرحال ان کی جو مخارج اور تجوید کے قاعدے قانون ہیں یہ بیسٹ ہیں، ایک طرح سے بہت ہی اچھی طرح انہوں نے پڑھا ہوا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں، شاید آپ کو اسٹائل تھوڑا اتنا بہت ترنم والا نہ لگے، لیکن قواعد کے اعتبار سے سیکھنے کے لیے ایک بہت اچھی قرات ہے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. ان کی پوری توجہ مخارج اور حروف کی صحیح ادائیگی پر ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے سیکھا بھی بہت زیادہ ہے اور ہر چیز کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں. اس لیے ان کے سامنے وہ ترنم یا دوسری چیزیں اتنی نہیں ہوتی جتنا ہر حرف کا حق ادا کرنا اور مخارج کا صحیح طور پر ادا کرنا ہے. اینی ہاؤ اب پھر آپ قرآن پاک پر توجہ کیجئے. مدینہ کی مسجد نبی جس کو کہتے ہیں، وہاں کے قاری ہیں قاری حذیفی، جو اب سنوائیں گے آپ کو. یہ جو 3 دفعہ سنایا گیا ہے یہ سیکھنے کے لیے کہ ایک دفعہ اگر توجہ نہیں رہی، دوسری دفعہ نہیں رہی، تیسری دفعہ، تاکہ ریپیٹیشن سے آپ بہتر طور پر سیکھ سکیں. شروع میں انشاءاللہ کلاس میں ہم آپ کو یہ سنوائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ ریپیٹیشن سے آپ زیادہ سیکھ سکیں. اب ایک اور قرات سنیے. اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ قیامت کا دن ہمارے جا ٹھہرنے اور رکنے کی جگہ ہے نا، وہ ہماری منزل ہے، وہاں تک ہم نے پہنچنا ہے، اور اسی کے لیے ہم یہ سیدھا راستہ مانگ رہے ہیں کہ ہم ٹھیک راستے سے ٹھیک جگہ جا کر کھڑے ہوں. اگر ادھر ادھر بھٹکتے رہے تو معلوم نہیں کہاں جا کھڑے ہوں گے. ہمیں رونا نہیں آتا اس لیے کہ ہمیں اس دن کے بارے میں خیال بھی کم آتا ہے اور سوچتے بھی کم ہی ہیں، کیونکہ جس دنیا میں ہم مشغول ہیں، مصروف ہیں، وہ ہمارے ہوش، حواس، ہماری روٹین، ہماری ہر چیز پہ اتنی چھائی ہوئی ہے کہ اس سے آگے بڑھ کے ہم کچھ نہیں دیکھ سکتے. تو بہرحال آپ قاری حذیفی اور غامدی سنیں گے لسننگ کے لیے. آپ کو پتا ہے کہ یہ جو 2 مختلف قراء کی کیسٹس آپ کو سنوائی جاتی ہیں یہ کیوں ہے، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، اور کس وقت میں کیا کرنا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اس کی کیا ریزن ہے. قاری حذیفی ہم سنتے ہیں اپنی تجوید بہتر کرنے کے لیے، پروننسیشن بہتر کرنے کے لیے، اور غامدی سنوایا جاتا ہے تفسیر جذب کرنے کے لیے. دونوں کو سنوانے کے مقاصد مختلف ہیں، ٹھیک ہے. قاری حذیفی کیوں سنیں گے لسننگ کے لیے؟
یہ اس مقصد کے لیے ہے کہ آپ ایک خاص انداز کے عادی ہوں، جو ایک ایسے قاری کا انداز ہے جو معلم بھی ہے، جس کی پی ایچ ڈی ہے قرات میں، جو کئی سالوں سے حرم مدنی میں یعنی مدینہ شریف میں مسجد نبوی میں پڑھاتے بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ امامت بھی کرتے ہیں، یعنی ماسٹر ہیں اپنے فیلڈ کے، ایک معلم ہونے کی حیثیت سے بھی ماسٹر ہیں اپنے فیلڈ کے. انہوں نے یہ جو قرات ریکارڈ کرائی ہے اس کو کہتے ہیں نسخہ مرتلہ، یہ ترتیل کے ساتھ کروائی ہے، اور سیکھنے کے لیے ترتیل کے ساتھ پڑھی ہوئی قرات ہی سننی چاہیے جو سکھانے کی نیت سے ایک طرح سے ریکارڈ ہوئی بھی ہے. تو اس لیے آپ کیا کریں گے، تجوید کے لیے یہاں بھی اور گھر میں بھی ایک قاری کو مسلسل 1 سال تک سنیں، پھر آپ دیکھیں ریزلٹس کتنا آپ انشاءاللہ امپروو کریں گے، کیونکہ وہ آپ کے اندر ٹریکس بن جائیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہم تفسیر کے بعد یا تفسیر سنوا کے آپ کو قاری غامدی کی قرات سناتے ہیں، ان کا نام ہے سعد الغامدی. اس کا مقصد کیا ہے؟ تجوید سکھانا نہیں ہے، اس کا مقصد ہے سیکھے ہوئے کو جذب کرنا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس میں ترنم بھی ایک بہت ہی اور طرح کا ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام کی خاص خوبصورتی بھی سامنے آنے لگتی ہے. پچھلے سال جب ہماری یہ تفسیر شروع ہوئی تھی تو جس دن سورت الفاتحہ لگی تھی بالکل ویری فرسٹ ڈے، تو کسی اسٹوڈنٹ نے کمنٹ لکھا تھا کہ میں نے میوزک کے بارے میں بہت سے لیکچرز بھی سنے، بہت سی نصیحتیں بھی سنی، لیکن مجھ سے میوزک چھوٹتا نہیں تھا. آج میں نے جب سورت الفاتحہ سنی تو اس کے بعد مجھے کوئی میوزک اچھا ہی نہیں لگا، کیونکہ غامدی کے پڑھنے کا انداز اتنا خوبصورت تھا کہ اس کے بعد ہر چیز ہیچ نظر آئی. ہر ایک کے اپنے اپنے احساسات اور ایک فیلنگ ہوتی ہے نا. تو یہ جو غامدی کا سنوایا جانا ہے یہ جذباتی نشو نما ہے، حذیفی کا سنوایا جانا عقل کی نشو نما کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ اس کو الٹ دیں گے کہ آپ کو تجوید ہم سکھائیں غامدی سے اور تفسیر میں لگائیں حذیفی، تو بات نہیں بنے گی. آخری پاروں میں آ کر پھر ہم اور قاری بھی انٹروڈیوس کرتے ہیں، کیونکہ کچھ قرآن پاک کے حصے ایسے ہیں کہ جہاں بعض قراء نے اتنا خوبصورت ان کو پڑھا ہے کہ ان کے مقابل اور کوئی نہیں نظر آتا. اچھا، ہو سکتا ہے کہ ایک عام لسنر کو یہ فرق اتنا زیادہ نہ محسوس ہو، لیکن جو آپ قرآن کی ڈیپتھ میں اترتے ہیں نا، اس کے بعد جب آپ کچھ بھی لسن کرتے ہیں فوراً پہچان جاتے ہیں کہ یہ کہاں فٹ آتا ہے، کس جگہ کون سی چیز زیادہ مناسب ہے. تو بہرحال گھر میں بھی اگر آپ سن رہے ہیں قرات تو میں یہی ریکمینڈ کروں گی کہ فی الحال آپ حذیفی ہی سنیں، حتیٰ کہ آپ کی قرات یا عربی پڑھنے کا انداز جو ہے وہ درست ہو جائے. ٹھیک ہے. اگر کاموں میں آپ کی کنسسٹنسی نہیں ہوگی، ایک دن جھٹ سے بیٹھے حذیفی سن لیا، دوسرے دن غامدی لگا دیا، تیسرے دن کچھ اور سن لیا، چوتھے دن کچھ اور سن لیا، تو اس سے آپ کی لرننگ متاثر ہوگی. لرننگ، اس وقت آپ لرننگ کے پروسیس میں ہیں، آپ سیکھ رہے ہیں. اس کو آپ ایک اور مثال سے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ایک طالب علم ایک دن ایک جگہ نوٹس لکھے، دوسرے دن دوسرا کاغذ اٹھا لے، تیسرے دن تیسری کاپی اٹھا لے، کوئی چیز کہیں لکھ دے، کوئی کہیں لکھ دے، کوئی کہیں لکھ دے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کیا نتیجہ ہوگا؟ اگر اس کو امتحان کے لیے کچھ تیاری کرنے کی ضرورت ہو تو اس کا وقت کتنا زیادہ ضائع ہوگا. ٹھیک ہے نا. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے دماغ میں، ہمارے کانوں میں، ہمارے سارے جو ایک عادت بنتی ہے، اس عادت کو مینٹین کرنے کے لیے اور پھر ایک عادت کے تحت مسلسل استقامت کے ساتھ ایک کام کرنے کے لیے ایک ٹریک بنانا پڑتا ہے. اور عادت اور ٹریک جو ہے یہ دونوں ملتی جلتی چیزیں ہیں. یعنی عادت کے لیے ایک خاص ٹریک آپ کو اختیار کرنا پڑے گا. اگر آپ ٹریک سے ہٹ جائیں گے، مثال کے طور پر آپ کو واک کرنے کے لیے ایک ٹریک ہوتا ہے. اگر آپ ٹریک پر چلیں گے تو آپ کی واک کس طرح کی ہوگی، اور اگر آپ ٹریک سے نیچے اتر جائیں گے تو آپ کی واک کس طرح ہوگی؟ کوئی فرق ہے؟ ٹریک پر واک کرنے
اور ٹریک کے نیچے اتر کے واک کرنے میں کیا فرق ہے؟ ایک اسموتھ سرفیس ہے جس پر آپ واک کرتے چلے جا رہے ہیں، آپ کو بہت زیادہ سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کو اس وقت اس سے غرض ہوتی کہ آپ چل لیں، آپ کا مقصود اس وقت کیا ہے؟ چلنا ہے، تو وہ آپ کے چلنے میں سہولت پیدا کرتی۔ اس وقت آپ کا مقصود کیا ہے؟ سننا، سن کر مانوس ہونا، مخارج سے، قواعد سے، قرآن کے خاص انداز سے، کیونکہ ٹھہرا ہوا انداز ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ جب ایک ہی انداز میں، یعنی ایک قاری کو ایک خاص مقصد کے لیے سننا ایسا ہی ہے جیسے ایک خاص ٹریک پر چلنا، ٹھیک ہے؟ جو ہی آپ ٹریک سے اتریں گے تو کیا ہوگا؟ مانوس ہونے میں ٹائم لگے گا، وقت ضائع ہوگا۔ سیکھنے کے عمل میں تسلسل فائدہ مند ہوتا ہے، تسلسل ڈسٹرب ہوگا، نتیجہ کیا ہوگا؟ جب تسلسل ڈسٹرب ہوگا تو جو آپ نے اپنے لیے کچھ پہچان رکھی تھی کہ اس حرف کو یوں پڑھنا ہے، اس لفظ کو ایسے ادا کرنا ہے، ہو سکتا ہے دوسرے قاری کی ادائیگی میں 19-20 کا فرق ہو، تو آپ کے اندر کے جو ایموشنز ہیں یا جو پوری آپ کی صلاحیتیں ہیں وہ جس چیز پر عادی ہو گئی ہیں، جب وہ اس سے ہٹے گی تو آپ کے سیکھنے کے عمل میں خلل ہو جائے گا۔ اس کو ایک اور مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ مثلاً آپ لکھنے کے لیے ایک خاص پین استعمال کرتے ہیں، اب کیا ہوا؟ اس کی سیاہی ختم ہو گئی، آپ کو جلد دوسرا پین استعمال کرنا پڑا جو اس کمپنی کا نہیں تھا، نتیجہ کیا نکلا؟ کیا آپ اسی طرح لکھ سکتے ہیں جس طرح آپ اپنی ایک مقررہ قلم سے لکھتے ہیں؟ نہیں لکھ سکتے نا، آپ بھی وہی ہیں، دماغ بھی آپ کا وہی ہے، خیالات بھی وہی ہیں، پین کی تبدیلی سے آپ کے لکھنے کا عمل اور رفتار متاثر ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، پھر اسی طرح یہ ہے کہ تفسیر کے قرآن پاک سے قرآن کی لسننگ نہیں کریں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو وہ بڑا ہے، بار بار اس کو کھولنے اور کرنے کے لیے آپ کو جگہ بھی سپیس چاہیے ہوتی، جبکہ آپ بہت تنگ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کو کھولنے میں دقت ہوتی۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کو پھر آپ ہاتھ پر نہیں اٹھا سکتے اگر کہیں بھی آپ کو مشکل ہے، اور سب کے پاس ایک نسخہ کھلا ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس عربی کو اب آپ کی آنکھیں دیکھ دیکھ کر پہچانیں گی اور جذب کریں گی، اور اس سے آپ یوز ٹو ہوں گے، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ کل جب آپ کو کوئی آیت تلاش کرنی ہوگی تو آپ کی وہ جو فوٹو میموری ہے وہ آپ کو ہیلپ کرے گی جلد اس آیت کو ڈھونڈنے میں، کیونکہ آپ اسے دیکھ کر سن چکے ہوں گے۔ اسی طرح ساتھ پینسل ضرور رکھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم پینسل رکھتے ہیں تو جو قرات کا ایک سٹائل ہے، جیسے وہ کہیں غنہ کر رہے ہیں یا کہیں رک رہے ہیں یا خاص انداز سے پڑھ رہے ہیں، تو اس کو بھی آپ اپنے طور پر ہلکا ہلکا مارک کر سکتے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جو رولز بتائے جائیں گے اس کو آپ اپنے قلم سے کلر کریں گے، تاکہ آپ خود اپنی چیز اپنے ہاتھ سے تیار کریں، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پھر وہ آپ کو بھولے گی نہیں۔ اگرچہ مارکیٹ میں ایسے قرآن پاک موجود ہیں جن پہ آلریڈی کلرز ہیں، لیکن جو کام اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں، اور طالب علم اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی مثلاً آپ یوں ہی سمجھیے کہ ایک شخص آپ کو کھانا کھلاتا ہے اور آپ کو زبانی بتا دیتا ہے کہ اس کی ریسیپی یہ ہے، تو دوبارہ اگر آپ ویسا ہی کھانا کھانا چاہیں تو کیا ہوگا؟ آپ اس ریسیپی سے دیکھ کے یا اسے ریکال کر کے ذہن میں کچھ نہ کچھ تو بنا لیں گے، لیکن اگر آپ کھانا کھلانے والے کے ساتھ مل کر کھانا بناتے بھی ہیں اور اس کو بنتے ہوئے دیکھتے ہیں اور آپ کی اس عمل میں شرکت ہے، تو اس کا فائدہ دوسرا ہوگا، وہ پھر آپ کبھی بھولیں گے نہیں، ٹھیک ہے نا؟ میرے خیال میں اگر کالی پینسل رکھیں فی الحال، کیونکہ ابھی آپ پختہ نہیں، مثلاً میں جب قرات سنتی تھی، یہ کام جو میں اب آپ کو کروا رہی ہوں یہ خود میں نے کیا ہے اپنے اوپر، اور میں جب سنتی تھی تو میں نے اپنے جو قرآن پاک تھا اس پر اپنی سمجھ کے لیے مخصوص علامتیں لگائی ہوئی تھی۔ مثلاً اگر کہیں ادغام ہو رہا ہے یا اخفا ہو رہا ہے یا مد لمبی ہو رہی ہے، یا جو چیزیں میرے لیے نئی تھیں اور ان کو یاد کرنا ضروری تھا، تو میں نے ان کے لیے اپنی سوچ کے مطابق نشان بنائے ہوئے تھے۔ قرآن پاک میں تو اعراب عام طور پر
جیسے جزم ہے، شد ہے، مد ہے، یہ سب کہاں ہوتا ہے؟ حرف کے اوپر جاتا ہے زیادہ تر. صرف زیر یا کھڑی زیر نیچے آتی ہے، تو نیچے چیزیں کم ہوتی ہیں. تو میں عام طور پر ٹیکسٹ کے نچلے حصے پر نشان لگاتی تھی کہ یہاں پر قاری صاحب نے کس طرح پڑھا. ایک تو وہ قاعدے قوانین ہیں جو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، قاعدوں میں لکھے ہوئے ہیں، اور پھر آپ کو انشاءاللہ پڑھائے جائیں گے، آپ رٹیں گے، امتحان دیں گے، پاس ہوں گے، قاریہ بن جائیں گے. اور ایک یہ ہے کہ آپ سن کر کیا محسوس کرتے ہیں، آپ سن کر کیا سیکھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں، آپ اس کو اپنی نگاہ سے کیسے دیکھتے ہیں. تو بہرحال آپ نے 3 لیولز پر کام کرنا ہے. پہلا لیول جس میں آپ کو صحیح پڑھنا آتا ہو، دوسرا لیول جس میں آپ کے مخارج بہت اچھے ہو جائیں، اور تیسرا لیول جس میں آواز کی خوبصورتی بھی ہو، مخارج کا لیول بھی اچھا ہو، اور اس کے ساتھ درست ادائیگی بھی ہو. اور پھر انشاءاللہ ساتھ ساتھ چونکہ آپ ترجمہ سیکھ رہے ہوں